کوئٹہ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کا صدر مقام اور سب سے بڑا شہر ہے۔ کوئٹہ کا پرانا نام شالکوٹ ہے، جس کا لغوی معنی قلعہ ہے۔ خیال رہے کہ یہ نام کسی قلعے کی وجہ سے نہیں پڑا، بلکہ چاروں اطراف سے پہاڑوں سے گھرا ہوا شہر ہے، جس سے وہ ایک قدرتی قلعے کی طرح نظر آتا ہے۔ یہ بنیادی طور پر خشک پہاڑوں میں گھرا ہوا ہے، جہاں سردیوں میں شدید برف باری ہوتی ہے۔ پاکستان کا 10واں سب سے بڑا شہر، جس کی آبادی تقریباً 1.1 ملین سے زیادہ ہے۔ یہ ملک کے جنوبی مغرب میں افغانستان کے ساتھ بین الاقوامی سرحد کے قریب واقع ہے۔ یہ صوبہ بلوچستان کا دارالحکومت ہے، جہاں یہ سب سے بڑا شہر ہے۔ پاکستان اور افغانستان کی سرحد کے قریب شمالی بلوچستان میں واقع قندھار جانے والی سڑک کوئٹہ دونوں ممالک کے درمیان تجارتی مواصلاتی مرکز ہے۔ یہ شہر بولان پاس کے راستے سے قریب ہے، جو کسی زمانے میں وسطی ایشیا سے جنوبی ایشیا تک کے بڑے گیٹ ویز میں سے ایک تھا۔ کوئٹہ نے وقفے سے افغانستان کے تنازع میں پاکستانی مسلح افواج کے لیے ایک عسکری طور پر اہم کردار ادا کیا۔ اس کے اطراف میں جو پہاڑ ہیں، ان کے نام چلتن، زرغون، مہردار ہیں۔ سب پہاڑ بنیادی طور پر خشک ہیں۔ کوئٹہ قدیم شہر ہے، جس کے وجود کا ثبوت 6 صدی عیسوی سے ملتا ہے۔ اس وقت یہ ایران کی ساسانی سلطنت کا حصہ تھا۔ 7ویں صدی عیسوی میں جب مسلمانوں نے ایران فتح کیا تو یہ اسلامی سلطنت کا حصہ بن گیا۔ 11ویں صدی عیسوی میں محمود غزنوی کی فتوحات میں کوئٹہ کا ذکر ملتا ہے۔ اس کے بعد ایک خیال کے مطابق کانسی قبیلہ کے افراد نے تخت سلیمان سے آ کر کوئٹی میں بڑی تعداد میں سکونت اختیار کی۔ 1543 میں مغل شہنشاہ ہمایوں جب شیر شاہ سوری سے شکست کھا کر ایران کی طرف فرار ہوا تھا تو یہاں کچھ عرصہ قیام کیا اور جاتے ہوئے اپنے بیٹے اکبر کو یہیں چھوڑ گیا، جو 2 سال تک یہیں رہا۔ 1556 میں کوئٹہ مغل سلطنت کا حصہ رہا، جس کے بعد ایرانی سلطنت کا حصہ بنا۔ 1595 میں دوبارہ شہنشاہ اکبر نے کوئٹہ کا اپنی سلطنت کا حصہ بنا لیا۔ 1730 کے بعد یہ ریاست کلات میں شامل رہا۔ 1828 میں ایک یورپی مسافر کے مطابق کوئٹہ کے ارد گرد ایک مٹی کی بڑی دیوار تھی، جس نے اس کو قلعہ کی شکل دی تھی اور اس میں تقریباً 300 گھر آباد تھے۔ 1828 اور اس کے بعد کوئٹہ کا جائزہ لینے کے لیے کئی انگریز مسافر کوئٹہ آئے، جن کا مقصد انگریزوں کو معلومات مہیا کرنا تھا۔ 1839 کی پہلی برطانوی اور افغانستان کی جنگ کے دوران انگریزوں نے کوئٹہ پر قبضہ کر لیا۔ 1876 میں اسے باقاعدہ برطانوی سلطنت کا حصہ بنا لیا تھا اور رابرٹ گرو سنڈمین کو یہاں کا نمائندہ سیاسی پولیٹیکل ایجنٹ مقرر کیا گیا۔ اس دوران بلوچی قبائل کے افراد نے بڑی تعداد میں کوئٹہ میں آباد ہوئے۔ انگریزوں نے کوئٹہ کو ایک فوجی اڈہ میں تبدیل کر دیا، چنانچہ اس دوران کوئٹہ کی آبادی میں کافی اضافہ ہوا تھا، جو 1935 کے مشہور زلزلہ تک جاری رہا۔ مئی 1935 کو کوئٹہ میں ایک زلزلہ آیا، جس نے پورے شہر کو آنن فانن مٹی کے ڈھیر میں تبدیل کر دیا۔ ایک اندازے کے مطابق 40,000 افراد چند گھنٹوں میں ہلاک ہو گئے۔ اس قیامت خیز زلزلے نے کوئٹہ کو بالکل تباہ کر دیا، شہر میں کوئی عمارت نہ چھوڑی۔ اس زلزلے کے بعد کوئٹہ کی تعمیر نو ہوئی، مگر تمام عمارات یکے منزلہ تھیں۔ اس کے علاوہ برطانوی لوگوں نے چونکہ اپنے فوجی اڈے افغانستان کی سرحد کے ساتھ بنا لیے تھے، اس لیے انہوں نے کوئٹہ کی تعمیر نو میں کوئی دلچسپی نہ لی۔ لیکن کوئٹہ چونکہ افغانستان اور ایران کے تجارتی راستے پر تھا، اس لیے آہستہ آہستہ اس نے اپنی حیثیت دوبارہ مستحکم کر لی۔ اس کی تجارت افغانستان کے ساتھ چمن کے راستے اور ایران کے ساتھ نوش کی دالبندین تفتان کے راستے سے دوبارہ شروع ہو گئی۔ پاکستان کی آزادی کے بعد کوئٹہ بلوچ علاقے کا صدر مقام تھا۔ بعد میں جب بلوچستان کو صوبہ بنایا گیا تو اس کی حیثیت برقرار رہی۔ یہ اپنی پھلوں کی تجارت اور کرمائیت کی کانوں کی وجہ سے مشہور ہے۔ سیاحت نے بڑی ترقی کی، خصوصاً زیارت جو کوئٹہ کے قریب ہے۔ پاکستان کے پہلے گورنر قائد اعظم محمد علی جناح کا پسندیدہ مقام تھا۔ صوبائی دارالحکومت ہونے کی وجہ سے بہت سے دفاتر قائم ہوئے اور صوبائی اسمبلی بھی متحرک رہتی ہے۔ 1979 کے بعد افغان مسئلہ کے بعد ہزاروں کی تعداد میں افغان مہاجرین کی آمد نے شہر کی شکل بدل دی اور جرائم کو فروغ دیا۔ آبادی میں اس اضافے کی وجہ سے کوئٹہ بہت پھیل گیا ہے اور شہر کے ارد گرد کافی نئی آبادیوں نے جنم لیا ہے۔ یہ پاکستان کا نواں بڑا شہر ہے۔ کوئٹہ کو پاکستان کے دیگر علاقوں سے ملانے کے لیے 1600 کلومیٹر طویل ریلوے لائن موجود ہے۔ اس کے علاوہ ایران کے شہر زاہدان سے ایک ریلوے لائن ملاتی ہے۔ کراچی اور کوئٹہ کے درمیان ایک سڑک براستہ سبی جیکب آباد، ایک نئی سڑک کوئٹہ کو براستہ مستونگ، کلات، خزدار، لسبیلا سے ملاتی ہے۔ کالپور، ملتان کے لیے بھی براستہ سڑک اچھے راستے موجود ہیں۔ کوئٹہ کی اہمیت پاکستان میں گوادر کی بندرگاہ کی تعمیر کے بعد بڑھ گئی ہے۔